دیکھیں سہیل آفریدی کی جو وطن سے غداری ہے اور وطن دشمنی ہے، یہ اس کا واضح اعتراف ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے اس کے بجٹ کا جو پیسہ ہے وہ افغانستان ٹرانسفر ہوتا ہے کہ آؤ آپ صوبے میں دہشت گردی کرو۔ سہیل آفریدی سہولت کار ہے افغانستان میں موجود فتنۃ الخارج کا۔ پیاری لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آخری پتہ ہے، یہ آخری مورہ ہے عمران خان کے لیے۔ عمران خان اس کو ریاست کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے اور عمران خان نے میسج دیا ہوا ہے، پیغام دیا ہوا ہے کہ 8 فروری کو الٹا دو۔ سہیل آفریدی جو ہے حواس باختہ آدمی ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ایسٹ لوز کر چکی ہے۔ جو پروٹیسٹ کرنے کی جو طاقت تھی تحریک انصاف کے اندر وہ ختم ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ سہیل آفریدی جو کہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے پوسٹر بوائے بنے ہوئے ہیں، آج وہ دوبارہ سے کراچی میں موجود ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کراچی جاتے ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے ان کا ویلکم کیا جاتا ہے، انہیں سندھی ٹوپی پہنائی جاتی ہے، اجرک پہنائی جاتی ہے، لیکن بعد میں وہی اجرک وہی سندھی ٹوپی جو ہے وہ سندھ حکومت کو واپس کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کچھ تصاویر میں دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی گاڑی کے اوپر موجود ہے اور وہی سندھی اجرک جو ہے وہ انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ یہ تمام تر کہانی ہے کہ دوسرا علیمہ خان اور سہیل آفریدی کے درمیان نمبر گیم شروع ہو چکی ہے۔ یہ نمبر گیم کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہارون انجم صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، سہیل آفریدی ابھی کچھ ہی دنوں میں کہہ لیں کہ 2 ہفتوں میں دوسرا کراچی کا دورہ ہے۔ یہ دورے کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی لاسٹ ٹائم جب کراچی گئے تھے تو کے پی کے سے بھی بسیں بھر کے کراچی پہنچائی گئی، تو پھر سہیل آفریدی کا وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے، سندھی ٹوپی پہنائی جاتی ہے، اجرک پہنائی جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہ واپس کر دیا۔ پھر ہم تصویریں دیکھتے ہیں جن تصاویروں میں سہیل آفریدی وہی سندھی اجرک جو ہے اپنے پاؤں تلے روند رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ دوبارہ کراچی کیوں گئے ہیں؟ اور سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کو جو اس کا تقدس تھا، جو کلچر تھا، اس کی اس طرح تذلیل کیوں کی گئی ہے؟ سہیل آفریدی جو ہے حواس باختہ آدمی ہے، غیر سیاسی اور غیر اخلاقی اپروچ ہے۔ یہ وہی سہیل آفریدی ہے کہ جس نے کہا تھا کہ میں عمران خان سے ملے بغیر حلف نہیں اٹھاؤں گا، اور آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی کو تقریباً 4 ماہ ہونے والے ہیں وزیر اعلیٰ بنے ہوئے، وہ ایک بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ نشے میں ہوگا نا تھا۔ اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اب تو وہ اڈیالہ بھی نہیں جاتے، مطلب ملاقات تو درکنار، وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہاں پر کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اڈیالہ جیل جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اب تو وہ جو لسٹ جاتی ہے ملاقات کے لیے، ان کا تو نام بھی نہیں ان کا جاتا۔ نام بھی نہیں ہوتا، اور ان کا نام بھی جو ان کی فرمائش پہ نکالا جاتا ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ میرا نام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں سہیل آفریدی نے کروڑوں سندھیوں کی توہین کی ہے، بالکل ایسے ان ہی کی ہے۔ اجرک، ان کی ٹوپی ان کی ثقافت کی پہچان ہے، اور انہوں نے ویلکم کیا سہیل آفریدی کو، اپنی کیپ پہنائی، اپنی چادر پہنائی اور اپنی پہچان دی سہیل آفریدی کو، اور پھر وہی کیا جو ایک غیر اخلاقی غیر سیاسی تربیت ہے تحریک انصاف کی، عمران خان کی، کہ وہ کیپ اور وہ اجرک والی چادر جو ہے وہ سندھیوں کے منہ پہ ماری ہے سہیل آفریدی نے۔ تو بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی عمران خان کی توقعات پر پورا اترنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ جو ہے مسلسل جو ہے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سر، پاکستان تحریک انصاف کی جو توقعات ہے، جہاں تک میرا نالج ہے کہ ان کی توقعات تو یہی ہوتی ہے جو جتنا بڑا انتشار پھیلائے گا، جتنی بڑی قتل و غارت کروائے گا، وہ اتنا بڑا لیڈر ہے۔ سہیل آفریدی وہ تو کروا رہے ہیں، آج کراچی بھی میرے خیال سے اسی سلسلے میں گئے ہیں۔ دیکھیں نمبر ٹانگنے کے لیے، اپنے کارکنوں کو مشتعل کرنے کے لیے، پرووک کرنے کے لیے، ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ایسٹ لوز کر چکی ہے۔ تحریک انصاف جو پروٹیسٹ کرنے کی جو طاقت تھی تحریک انصاف کے اندر وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، جو اس کا سپورٹر ہے، جو خان سے محبت کرنے والا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں استعمال کرتے ہیں، ہمیں آگ کا ایندھن بناتے ہیں،
ہمیں جو ہے نا تشدد پر اکساتے ہیں اور پھر جو ہے نا ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں یہ لوگ جو ہے. تو اب جو ہے سہیل آفریدی سمیت کسی بھی رہنما کی کسی بھی کال پر جو ہے تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کتنا بڑا صوبہ ہے اور لاہور کتنا بڑا شہر ہے. چند 100 افراد بھی لاہور کی سڑکوں پر پوری کوشش کی سہیل آفریدی نے, گندی زبان استعمال کی, کارکنوں کو مشتعل کیا, پنجاب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے وزیر اعلیٰ سمیت جو ہے انہوں نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی, لیکن آپ دیکھیں کہ کارکن مشتعل نہیں ہوا. آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جب بھی احتجاج کے لیے نکلتی ہے, جب بھی انتشار کے لیے نکلتی ہے, تو وہ احتجاج قتل و غارت کا رخ اختیار کر جاتا ہے. اگر ہم عمران خان کے پنجاب میں دھرنوں کی بات کریں, علی امین گنڈا پور کے اسلام آباد میں دھرنوں کی بات کریں, یا پھر سہیل آفریدی کے حالیہ سندھ کے دورے کی بات کریں, تو یہ ایسے دھرنے کیوں ہیں جو کوئی نہ کوئی جان لے کر پھر ہی مکمل ہوتے ہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف کی ضرورت ہے تشدد, وائلنس, جلاؤ گھیراؤ, آگ لگانا اور سرکاری املاک کو دفاعی املاک پر حملہ آور ہونا, تشدد کرنا, آنسو گیس کے شیل پھینکنا, ریاستی اداروں پر چڑھائی کرنا, سیکیورٹی اہلکاروں کے سر پھوڑنا, ان کی آنکھیں نکالنا. دیکھیں تحریک انصاف کی ہمیشہ سے جو پولیٹکس ہے وہ تشدد کے گرد گھومتی ہے, اور اب تحریک انصاف کو تشدد مل نہیں رہا, تو اس وجہ سے حواس باختہ ہیں. دیکھیں 9 مئی کو بھی تحریک انصاف نے یہی کوشش کی تھی جو آج کل ایران میں موساد نے کی ہے, مطلب وہاں پہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے, دہشت گردوں کے ذریعے جو ہے ایرانی حکومت کے خلاف مظاہرے کروانے کی جو ناکام کوشش کی گئی, سازش کی گئی, یہی کوشش تحریک انصاف نے 9 مئی کو اور 26 نومبر کو پاکستان میں کی تھی. علیمہ خان ورسز سہیل آفریدی جو نمبر گیم اس ٹائم چل رہی ہے کہ علیمہ خان ایک ٹائم سے اڈیالہ کے باہر منگل بازار لگا رہی تھی, لیکن وہ منگل بازار کسی کام نہ آیا. سہیل آفریدی آتا ہے اور آتے ہی پی ٹی آئی کا پوسٹر بوائے بن جاتا ہے. اب لڑائی یہ چل رہی ہے کہ جو سربراہ ہے, دوسرا آپ دیکھیں کہ کے پی کے اور پنجاب کی جو قیادت ہے یہ ایک دوسرے سے دور دور ہے, ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. آپ دورہ پنجاب دیکھیں, دورہ سندھ دیکھیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان اور سہیل آفریدی کے درمیان اس ٹائم پہ یہ جو نمبر گیم چل رہی ہے کہ پارٹی کا سربراہ کون ہے, علیمہ خان کیوں تحفظات کا شکار ہو رہی ہیں اگر لوگ سہیل آفریدی کے ساتھ ہے, پی ٹی آئی والے سہیل آفریدی کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف پر قبضے کی جنگ ہے. یہی معاملہ علیمہ خان کا علی امین گنڈا پور کے ساتھ تھا, اور اب یہی معاملہ سہیل آفریدی کے ساتھ ہے, اور یہی معاملہ پہلے شیر افضل مروت کے ساتھ تھا. تحریک انصاف میں کوئی بھی رہنما تھوڑا پاپولر ہونے کی پوزیشن میں آتا ہے تو علیمہ خان اس کے خلاف ہو جاتی ہیں, اور علیمہ خان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف پر قبضہ کر لیں. یہی جنگ ان کی بشرا بی بی کے ساتھ تھی اور اب بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف تو تقریباً 1 درجن سے زائد گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. سر اس میں وہ جینز پرابلم بھی آ جاتی ہے نا, وہ خان صاحب کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ انہیں اپنے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا, وہ کہتے ہیں کہ میں حرف آخر ہوں, تو پھر وہ بھی تو انہی کی بہن ہے. تحریک انصاف صرف اور صرف عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہے تو تحریک انصاف ہے. اب دیکھیں یہ ان کے بہنوئی کا دعویٰ ہے کہ اگر عمران خان ختم سیاست سے تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف بھی ختم. تو بات یہ ہے کہ 1 درجن سے زائد گروہوں میں بٹی ہوئی ہے, انتشار کا شکار ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذاتی سیاست کے لیے تحریک انصاف کو استعمال کر رہا ہے, اور آپ دیکھیں شیرازہ مکمل بکھر چکا ہے. آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی لاہور آئے ہیں تو عالیہ حمزہ کہاں تھی؟ عالیہ حمزہ تو آپ ان کو نظر نہیں آئی. تو اسی طرح جب وہ سندھ میں گئے ہیں تو سندھ کی قیادت ان کے ساتھ نظر نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی دیکھیں علیمہ خان نے چند دن پہلے جو تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں ان کے خلاف انتہائی غلیظ زبان استعمال کی. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ تقسیم ہو چکی ہے, منتشر ہو چکی ہے, شیرازہ بکھر چکا ہے, اس کی جو طاقت ہے دھرنوں کی, سیاست کی, احتجاج کی, وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اور آپ دیکھنا کہ 8 فروری کا احتجاج بھی اسی طرح ناکام ہوگا جس طرح اس سے پہلے جو ہے احتجاج کے لیے جو دی گئی کالز ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں. سر اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج جس طرح دہشت گردوں کے حوالے سے, فتنۃ الخوارج کے حوالے سے سہیل آفریدی کے جو روابط ہے
وہ منظر عام پر آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو منشیات کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی اور جب فتنۃ الخوارج کے حوالے سے بات کی گئی تو سہیل افریدی کہتے تھے کہ مجھے ثبوت دو کہ دہشت گردی افغانستان سے ہوتی ہے، تو اب تو ان کے روابط بھی وہاں سے شو ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے وزیر اطلاعات ہے یا پھر کہہ لیں کہ کوارڈینیٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت نہیں ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے، اور یہ جو روابط منظر عام پر آ رہے ہیں یہ آگے پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں، سہیل آفریدی کی جو وطن سے غداری ہے اور وطن دشمنی ہے، یہ اس کا واضح اعتراف ہے اور واضح یہ ثبوت ہے کہ ہمارے سینکڑوں نوجوان اس وقت خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ جو افغانستان سے آئے ہوئے دہشت گرد ہیں ان کی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں اور انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ ہر آئے روز جو ہے خیبر پختونخوا میں ہم اپنے نوجوانوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، وہ وطن پہ قربان ہوتے ہیں، اور سہیل آفریدی اتنا آندھا ہو چکا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ثبوت دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو جنازے ہیں، جو شہادتیں ہیں، جو فتنۃ الخارج کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، وہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی اتنا منافق انسان ہے کہ وہ خود صوبے کے بجٹ سے 5 ارب روپے دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ کے لیے وہ جاری کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صوبے میں دہشت گردی نہیں ہے۔ مجھے ثبوت دیں کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغانستان ملوث ہے۔ جو خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں وہ افغانستان میں موجود دہشت گردی استعمال کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے اس کے بجٹ کا جو پیسہ ہے وہ افغانستان ٹرانسفر ہوتا ہے کہ آؤ آپ صوبے میں دہشت گردی کرو تاکہ ہمیں ریاست کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے جواز ملے اور ہم جو ہے ریاستی اداروں کی کارکردگی، فیڈرل حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھا سکیں، ہم ریاست کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر سکیں۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے اس پر ہم سوالیہ نشانات کھڑا کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے سہیل آفریدی سہولت کار ہے افغانستان میں موجود فتنۃ الخارج کا۔ وہ وہاں سے پیسے ٹرانسفر کرتا ہے، وہ وہاں سے دہشت گردی امپورٹ کرتا ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس دہشت گردی میں پھر افواج پاکستان کے نوجوان جو ہے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور پھر کتنی جو ہے افسوس کی بات ہے کہ پھر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں، پھر ثبوت بھی خود مانگتے ہیں کہ لاؤ ہمیں ثبوت دکھاؤ کہ افغانستان کہاں ملوث ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی عمران خان کا آخری مورہ ہے۔ ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آخری پتہ ہے، یہ آخری مورہ ہے عمران خان کے لیے۔ عمران خان اس کو ریاست کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اور عمران خان نے میسیج دیا ہوا ہے، پیغام دیا ہوا ہے کہ 8 فروری کو الٹا دو، پورے ملک میں پہیہ جام کر دو، لاشیں گرا دو، گاڑیوں کو نظر آتش کر دو، سرکاری عمارتوں کو جو ہے آگ لگا دو، دفاعی اداروں پر حملہ کرو۔ اور اس کے لیے جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، اور وہ مکمل منصوبہ بندی اس نے کی ہوئی ہے، اور اس نے بہت سارے دہشت گردوں کو افغانستان سے بلایا ہوا ہے اور ان کو جو ہے پیسے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر 8 فروری کو پاکستان میں کوئی پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں، کوئی لاشیں گرتی ہیں، تو یہ وہی سازش ہوگی جو تحریک انصاف نے، عمران خان نے 9 مئی کو کی تھی اور پھر 26 نومبر کو کی تھی۔ ہارون انجم صاحب بہت شکریہ، آپ قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آئے۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کس طرح سے سہیل افریدی جو ہے وہ پاکستان تحریک انتشار کا جو ہمیشہ سے ایجنڈا رہا ہے، انتشار پھیلانے کا، قتل و غارت کرنے کا، پاکستان میں دہشت گردی کرنے کا اور ریاست مخالف بیانیہ بنانے کا، اسے لے کر چل رہا ہے۔ اور 8 فروری کو بھی ان کی یہی کوشش ہے، لیکن 8 فروری کو گورنمنٹ کی جانب سے یہ کلیئر ہے کہ ہم انہیں پشاور سے نکلنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان کے امن پر اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لحاظ سے 8 فروری کو کوئی احتجاج
نہیں ہوگا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا 8 فروری کو احتجاج ہوگا؟ پاکستان تحریک کے انتشار کے جو لوگ ہیں وہ باہر نکلیں گے، دوبارہ سے انتشار پھیلائیں گے؟ کیا حکومت پنجاب، حکومت پاکستان ان لوگوں کو دوبارہ سے پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی اجازت دے گی؟ پاکستان میں قتل و غارت پھیلانے کی اجازت دے گی؟ پاکستان میں موجود جو سرکاری ملاک ہے یا پھر عام شہریوں کی چیزیں ہیں انہیں نقصان پہنچانے کی، نظر آتش کرنے کی اجازت دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔